یہ تو واضح ہو گیا کہ اپوزیشن کیا کر رہی ہے یا کیا کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کے اوپر اتنی بات نہیں ہوتی کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے۔ معلومات کی بنیاد پر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ حکومت کا موجودہ لائحہ عمل بڑا سادہ سا ہے، وہ یہ کہ کچھ تبدیل نہ کرو، وہی کرتے رہو جو ہم پہلے کرتے چلے آ رہے ہیں، اور عمران خان کو دی جانے والی ایڈوائس کے مطابق اگر آپ یہی کچھ کرتے رہیں گے اپوزیشن کے ساتھ تو اپوزیشن بھاگ جائے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو کہ ایک ایسی اسٹریٹجی جو 2 سال سے چل رہی ہے اور جس کے نتائج آپ کے سامنے اپوزیشن کے زیادہ متحرک ہونے کی صورت میں آ رہے ہیں، اسی اسٹریٹجی کو دوبارہ سے ریکمینڈ کیا جا رہا ہے۔ تو اب جب آپ یہ پڑھتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کی نیب کے سامنے طلبی ہے، ایک ضمنی ریفرنس جو ہے وہ تیار کر لیا گیا ہے، شہباز شریف جیل میں ہیں، ان کی بیگم ان کی بیٹی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، عمران خان نے اپنی قانونی ٹیم کو یہ ہدایت کی ہے کہ نواز شریف کو واپس لے کے آئیں، یا حنیف عباسی کے اوپر 50 لاکھ جرمانہ ہو گیا ہے۔ دوسرے جو معاملات ہیں نیب کے سامنے پتھراؤ کیس کے اندر مریم نواز اور کیپٹن صفدر اور دوسرے جو لیڈران ہیں ان کو اندر کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو جب آپ یہ سنتے ہیں تو آپ کو یقین ہو جانا چاہیے کہ جو معلومات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں عمران خان کے مشورے کو دیے گئے مشورے کی بنیاد کے اوپر وہ معلومات درست ہیں۔ عمران خان کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپوزیشن کے سامنے کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کرنا اور ان کو ویسے ہی تن کے رکھنا ہے جیسے کہ ہم کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب اس اسٹریٹجی کے مطابق تو آپ کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل ڈائلاگ کر ہی نہیں سکتے۔ اس اسٹریٹجی کے مطابق جو درمیانہ رستہ ہے کسی صورت میں وہ کھلے گا نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدترین حالات میں پچھلی حکومتوں کے ادوار میں جب دھرنے ہو رہے تھے، جب مارا ماری ہو رہی تھی، پارلیمنٹ کے ارد گرد حصار بنایا گیا تھا، سپریم کورٹ کی دیواروں کے اوپر شلواریں لٹکائی گئی تھیں، تو اس وقت بھی حکومت وقت کے جو نمائندگان ہیں وہ اپوزیشن یا اس وقت جو لوگ احتجاج کروانے کے لیے یہاں پر لائے گئے تھے ان سے بات چیت کرنے کے لیے ٹیمیں بناتے تھے۔ لیکن جو موجودہ اسٹریٹجی ہے اس کے تحت اس قسم کی ٹیم تو کیا کسی فرد کو بھی تعینات نہیں کیا جا سکتا۔ تو عمران خان کی حکومت بتا رہی ہے کہ ہم نے اپوزیشن کے ساتھ اسی طریقے سے ڈیل کرنا ہے۔ جو پنجاب کے اندر ان کو خطرہ ہے، میری معلومات کے مطابق اس کو جوڑ توڑ کے ذریعے ایڈریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا خیال ہے اور ان کا تجزیہ ہے کہ اگر عثمان بزدار کے نمبر پورے رہیں تو پھر نون لیگ سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عثمان بزدار خود بھی اور چودھری پرویز الہی نون لیگ کے ایم پیز سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر ایک سبسٹینشل تعداد میں نون لیگ کے لوگ توڑ کر اپنے ساتھ ملا لیے جائیں تو پھر ہمیں نون لیگ کے احتجاج سے سیاسی طور پر فرق نہیں پڑے گا، اور پھر نون لیگ کا احتجاج دوسری جماعتوں کے احتجاج کے ساتھ مل کر زائل ہو جائے گا۔ تو ایک طرف جوڑ توڑ کی سیاست، دوسری طرف تن کے رکھنے کی پالیسی، اور تیسری طرف یہ مفروضہ کہ حکومت اپوزیشن کا یہ دھکا سہار سکتی ہے۔ ظاہر ہے مشورہ دینے والے صرف سیاسی لوگ ہی نہیں ہیں، مشورہ دینے والے وہ لوگ بھی ہیں جو اس نظام کو تھامے ہوئے ہیں۔ اب اس اسٹریٹجی کے جو مسائل ہیں، ایک تو میں نے پہلے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ 2 سال سے اگر آپ یہی کام کر رہے ہیں جس کے اندر عدالتیں بھی استعمال ہوئی ہیں، جس کے اندر چیف جسٹسز سے فیصلے بھی لیے گئے ہیں، جس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی عدالت سے لے کر بڑی سے بڑی عدالت آپ کو ایسے فیصلے کرتی ہوئی نظر آتی ہے جس سے اپوزیشن کا تیا پانچا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ نے جیلوں کے اندر بھی لیڈران کو رکھ لیا، آپ نے ابھی تک جیلوں کے اندر لیڈران کو رکھا ہوا ہے، کارکنوں کو گرفتار بھی کر دیا، مقدمات بھی بنا لیے، اٹھا بھی لیا، اور اس کے ساتھ تمام نظام انتظامی و عدالتی و انصاف دینے والے کو استعمال کر کے ان کو دیوار سے بھی لگا دیا۔ تو اگر 2 سال یہ سب کچھ کرنے کے بعد آج اپوزیشن متحد ہو کر اپنے جلسے کرنے کا اعلان کر رہی ہے اور اس کی آواز میں آپ کو سختی اور اس کی سیاسی کارروائی کے اندر آپ کو پختگی نظر آتی ہے، تو یقیناً جو اسٹریٹجی بنانے والے ہیں، جو کتابوں کے اندر ان کو پڑھایا گیا ہے اسی پر عمل درآمد کر دے، تو آپ کو واپس ڈرائنگ بورڈ پہ جانا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم نے اسٹریٹجی بنائی تھی، یہ جو بگ اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہم نے بنایا ہوا تھا کہ ایک بیانیہ ہم نے قوم تک پہنچانا ہے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، یہ فارغ لوگ ہیں اور ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، وہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن جو ہے اس کے اندر کیا خامی رہے گی کہ اب اس کا براہ راست مقابلہ اسٹریٹ کمیونیکیشن کے ساتھ ہے۔ تو یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن
آپ نے کیا ملک کے دفاع کے بارے میں, ملک کی خارجہ پالیسی کے بارے میں, لیکن اسٹریٹجک کمیونیکیشن کا کوئی اثر نہیں ہوا, کیونکہ اس کا مقابلہ اب اسٹریٹ کمیونیکیشن کے ساتھ ہے جہاں پر سڑک کو گرم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ایک تو یہ حیران کن بات ہے کہ حکومت خود بھی اور حکومت کو مشورہ دینے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ اسٹریٹجی کامیاب ہے. دوسری بات یہ کہ اس وقت اپوزیشن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایک جماعت نہیں ہے, اور تمام جماعتیں جو ہیں وہ یک زبان ہو کر ایک ہی قسم کی بات کر رہی ہیں, اور ان میں سے کوئی پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو. اچھا, پیچھے ہٹنا آگے بڑھنے کی طرح ہے. جب پیچھے ہٹنے والے کافی ہوتے ہیں اور ایک پارٹی تحمل اور برداشت کا دامن چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتی ہے تو دوسری پارٹی اس کو دیکھتے ہوئے خود بھی قدم پیچھے کر لیتی ہے. لیکن ایک پارٹی جب آگے کی طرف بڑھتی ہے تو دوسری پارٹیز کے لیے آگے نہ بڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن کے تھیلے کے اندر تو بہت سے لوگ ہیں, اور اس کے اندر ہر جماعت کا جو کلیدی قائد ہے وہ بھی موجود ہے. تو جب آپ ٹیکل کریں گے تو کسی ایک جماعت کو آپ ٹیکل نہیں کر رہے. پنجاب کا صرف یہ ایشو نہیں ہے, تبھی تو اپوزیشن کی طرف سے جو پہلے جلسے کا اعلان کیا گیا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے وہ کوئٹہ ہے. تو آپ کو پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ اپوزیشن کے کتنے لوگ اور کس کس جماعت کے کتنے لوگ آپ جیلوں کے اندر ڈال سکتے ہیں. جیلوں کے اندر ڈالنے اور مقدمات قائم کرنے کی روایت پاکستان میں بڑی پرانی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کا کیس مجھے کوئی بتا رہا تھا پچھلے دنوں, یہ کہا گیا ایک میٹنگ کے اندر, چند ماہ پہلے میٹنگ ہوئی تھی, کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی گئی تو اس ملک کے اندر کیا طوفان آ گیا. کچھ نہیں آیا, سب کچھ ویسے کا ویسے ہی چلتا رہا. ایک تو یہ تاریخ کی پتہ نہیں کون سی کتاب ہے جو پڑھی جا رہی ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد اس ملک کے اندر جو ڈویژنز پیدا ہوئی ہیں وہ 2020 کے اندر بھی آپ کو نظر آتی. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد اس جماعت کو جو جلا ملی ہے وہ ابھی تک سندھ اس کی گود میں رکھے ہوئے ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی ایک اتنا بڑا سانحہ اور سیاسی طور پر دھچکا تھا اس ملک کے لیے کہ ابھی تک ملک اسے سنبھل نہیں پایا. تو نہ جانے یہ کس کتاب کو پڑھا جا رہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے پھانسی دے دی تو اسے کیا فرق پڑا. دوسری بات یہ کہ یہ مثال ہی غلط ہے. ایک تو یہ کہ اس قسم کا آپ ایکسٹریم قدم اٹھا نہیں سکتے ہیں. یہ وہ دور نہیں ہے جس دور کے اندر اس قسم کے واقعات ہوا کرتے تھے, اس کے اوپر رد عمل نہیں آتا تھا. اب تو رد عمل فوراً آتا ہے. بینظیر بھٹو کی شہادت کے اوپر جس طریقے سے اسٹیٹ کی گھگی بن گئی تھی, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب بڑا سانحہ ہوتا ہے تو ریاست کی جڑیں تک جو ہیں وہ ہل جاتی ہیں. تو ایک تو یہ سمجھنا کہ وہ واقعہ دہرایا جا سکتا ہے, ویسے واقعات سے ہمیں یہ سبق ڈرا کرنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, بالکل غلط فہمی پر بنیاد کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کے اگینسٹ پوری کے پوری رنگدار قسم کی اپوزیشن کھڑی کی ہوئی تھی. اس اپوزیشن نے ضیاء الحق کو سپورٹ کیا, اور تمام کا تمام پولیٹیکل رنگ جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے اگینسٹ یا پیپلز پارٹی کے اگینسٹ کھڑا کیا گیا تھا. تب جا کر ضیاء الحق کا وہ بدترین فیصلہ جو ہے اس کو کسی قسم کی سیاسی سپورٹ ملی تھی. یہاں پر بالکل الٹ حساب ہے. یہاں پر عمران خان اکیلے ایک طرف ہے, ان کی جماعت ایک طرف ہے, اور جماعت بھی کیا ہے, کولیشن پر مبنی ہے. اگر جی ڈی اے بیچ میں سے نکل جائے, اگر باپ بیچ میں سے نکل جائے, اگر ایم کیو ایم بیچ میں سے نکل جائے تو یہ حکومت چل نہیں سکتی. اگر پی ایم ایل کیو بیچ میں سے نکل جائے تو حکومت چل نہیں سکتی. تو یہ مکمل طور پر آپ کو ایک شو سٹرنگ اسٹرینتھ کے ساتھ یہ حکومت کام کرتے ہوئے نظر آتی ہے. ان کے اپوننٹس جو ہیں وہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں جو پاکستان کے طول و عرض کو کسی نہ کسی طریقے سے ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو ذوالفقار علی بھٹو کی جو مثال ہے وہ جوڑی نہیں جا سکتی موجودہ حالات سے. وہاں پر بہت ساری اپوزیشن جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر بھٹو کے خلاف تھی. یہاں پر اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان اکیلے ایک طرف ہیں اور باقی تمام جماعتیں ان کے اگینسٹ نظر آتی ہیں. تو کس کس جماعت کو ذوالفقار علی بھٹو والی ٹریٹمنٹ دی جائے گی, تو یہ بھی بالکل ایک خام خیالی ہے. تیسرا جو اس کا مسئلہ ہے وہ یہ کہ 2018 کے تمام سیاسی تجربے کا مفروضہ یہ تھا کہ ہم پاکستان کو صحیح طریقے سے چلا لیں گے, ہم ان لوگوں کو مینیج کر کے ان کے گھٹنے ٹکوا دیں گے, ان کے ناک رگڑوا دیں گے, ان کو ہتھکڑیاں لگا دیں گے, ان کو پابند سلاسل کر دیں گے, ان کو جلا وطن کر دیں گے, ان کے بچوں, بیویوں, جائیدادوں کو ہم لوگوں کے سامنے ایسے پھیلائیں گے کہ لوگ سوشل پریشر کے ذریعے ان کو سیاسی طور پر نیست و نابود کر دیں. وہ مفروضہ مکمل طور پر اور دھڑام سے گر گیا ہے. ایک ایسے ملک کے اندر
جہاں پر مہنگائی کا وہ طوفان ہو جو آپ کے سامنے ہے، جہاں پر سکینڈلز کی وہ بھرمار ہو جو آپ کے سامنے ہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ علی ترین کو دوبارہ سے طلب کیا گیا ہے منی لانڈرنگ کے اندر، اور بالکل ٹھنڈ پروگرام کے ساتھ سارے خاندان کے ساتھ وہ یو کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب کوئی علیم خان کی بات نہیں کرتا، اب کوئی چینی سکینڈل کے اندر ملوث جو بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں ان کی بات نہیں کرتا. کسی کو ویٹ کا سکینڈل یاد نہیں ہے. جب 85 روپے پر چینی بک رہی تھی تب بہت بڑا سکینڈل تھا. اب 104 روپے پہ چینی بک رہی ہے تو وہ کوئی سکینڈل نہیں ہے. جب احتساب کی گرفت میں آنے والے لوگ دندناتے ہوئے پھر رہے ہوں، پھر یہ سوچنا کہ احتساب کی کنڈی سے ہم اس حکومت کا دروازہ مضبوطی سے بند کر سکتے ہیں، اس کو چلا سکتے ہیں، ایک بہت بڑی حماقت ہے. تو تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ جو ماحول ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا ہے، اور عوام کے جو جذبات ہیں وہ اپوزیشن کے حق میں اگر نہیں تو حکومت کے خلاف یقیناً بھڑکے ہوئے ہیں. ایک بڑا دلچسپ میں نے چلتے چلتے آپ کو بتاؤں، پچھلے دنوں ایک سروے پڑھا اور ایک دم میں چونک گیا. سروے کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، ایک بڑے مشہور اخبار کے فرنٹ پیج کے اوپر چھاپا ہوا تھا کہ کوئی خلیج.com ہے، لگے ایسے کہ جیسے خلیج ٹائم سے اس کا تعلق ہے، حالانکہ بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے سروے کیا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی مقبولیت 93% لوگوں نے اپروو کیا ہے. عمران خان اس سروے کے مطابق 4 دن پہلے تک 93% لوگوں کی دلوں کی دھڑکن تھے. پھر کچھ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ تو اپنی ہی ویب سائٹ ہے، اپنا ہی اس کا پروٹوکول ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں، اور اسی سے خود ہی سروے کروا کے اپنے لوگوں کی یہ 93% پر مبنی تشہیر اور شہرت کی خبریں لگوا کر مین سٹریم میڈیا کے اندر یہ پھیلاتے ہیں کہ ہم کتنے مشہور ہیں. اگر یہ تھنکنگ ہے کہ ہم ابھی بھی بہت مقبول ہیں تو میرے خیال میں چوتھا جو زاویہ ہے اسٹریٹجی کا وہ حماقت سے بھرپور، وہ آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے. ایک سوچ کے ببل میں مبتلا ہیں کہ ہم تمام اپوزیشن کو دیوار کے ساتھ لگا کر ان کو تہ کر کے ان کو پرسیکیوٹ کر کے ہم اس ملک کو چلا سکتے ہیں. تو جو مفروضہ تھا کہ ملک کو سموتھلی چلنا ہے وہ تو تمام تر خوش فہمی کے باوجود یا من پسند سے بنائے ہوئے پولز کی شہرت کے باوجود نہیں چل پا رہا. تو اگر آپ مزید مینیج کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ملک چلے گا کیسے؟ یہ فنڈامنٹل سوال ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن بہرحال ابھی تک جو معلومات ہمارے پاس ہیں، حکومت ان حالات سے سیکھ نہیں رہی ہے، بلکہ انہی غلطیوں کو انہی پرانے مشوروں کے مطابق جو ان غلطیوں کی بنیاد بنے دوبارہ سے دہرانے کی تیاری کر رہی ہے.